لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت اور پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگان دین کا، اکابرین کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں ان کے یوم عرس اور یوم ولادت کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج کے اس بیان میں ہم اپنے اس مبارک بیان میں جس مبارک ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات ہے۔ آج ہم حضرت کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ ذی الحجہ کی 26 تاریخ کو حضرت پر حملہ ہوا تھا اور 4 دن تک آپ اس حملے سے متاثر رہ کر کے محرم کی 1 تاریخ کو شہید ہو گئے تھے۔ آج ذی الحجہ کی 26 تاریخ ہے۔ ہم ارادہ کیے ہیں کہ 26 تاریخ سے لے کر 1 محرم تک روز کچھ نہ کچھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ تک ہم پہنچاتے رہیں۔ آپ اپنے اس محسن کو یاد رکھیں، اپنے اس احسان کرنے والے کو یاد رکھیں۔ بڑا کرم ہے امت پر حضرت عمر فاروق اعظم کا۔ آپ غور کیجئے حضرت عمر فاروق اعظم کی عظمت و شان پر کہ دنیا الحمدللہ آقا کریم کے مرید ہوئے، حضرت عمر فاروق اعظم بھی مرید ہوئے، لیکن مرید ہونے کے ساتھ ساتھ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان بھی حاصل ہے کہ وہ آقا کریم کے مراد بھی ہیں۔ آقا کریم کے مراد اس معنی کر ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے لیے دعا فرمایا تھا، دعا کیا تھا مولا ان کو اسلام عطا فرما۔ غور کیجئے کہ جن کے مسلمان ہونے کی چاہت اسپیشلی نام لے کر کے بارگاہ خداوندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اظہار فرمایا ہو، غور کیجئے کہ وہ آقا کے مراد بھی ہوئے، اور جب آقا کے مراد ہوئے، آقا کی مراد پوری ہوئی، تو ایسا آقا کے مرید عمر ابن خطاب بنے کہ عشق و محبت کی منزلوں میں الحمدللہ ایک اعلیٰ منزل حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ ذی الحجہ کی 26 تاریخ کو آپ پر حملہ ہوا تھا، محرم کی 1 تاریخ کو اسی حملے کے اثر سے آپ شہید ہوئے تھے۔ آج اس بیان میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت میں آپ تک پہنچاتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن ایوب خزائی علیہ رحمت اللہ القوی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک نیک پرہیزگار جوان تھا جو ہر وقت مسجد میں مصروف عبادت رہتا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی اس کیفیت پر بہت تعجب فرمایا کرتے تھے، اور جب وہ اپنی رات کی عبادت و ریاضت سے فارغ ہوتا تو اپنے بوڑھے باپ کے پاس جاتا اور اس کی خدمت کرتا۔ اسی راستے میں ایک فاحشہ، ایک بدکار عورت کا گھر بھی تھا۔ وہ عورت راستے میں کھڑے ہو کر اس نوجوان کو بہت تنگ کرتی۔ ایک روز وہ نوجوان کو زبردستی اپنے گھر لے گئی۔ وہ عبادت گزار نوجوان جیسے ہی اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہ آیت مبارکہ جاری ہوئی۔ کون سی؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یہ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ آیت انہوں نے اس نوجوان نے پڑھا، بس پھر کیا تھا، آیت کے جاری ہوتے ہی اس پر ایسا خوف خدا طاری ہوا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ آیت پڑھا، آیت کے مفہوم کا اثر، آیت کے معانی کا اثر اس نوجوان پر ایسا ہوا کہ وہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس فاحشہ عورت نے اپنی باندی کی مدد سے اس نوجوان کو گھسیٹ کر دروازے کے باہر پھینک دیا۔ اب جب اس نوجوان کے جو بوڑھے باپ گھر میں تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹا گھر نہیں پہنچا تو باپ کو فکر دامن گیر ہوئی، بیٹے کو تلاش کرنے نکل کھڑا ہوا۔ بالآخر تلاش کرتے ہوئے اس فاحشہ اور بدکار عورت کے گھر تک پہنچ گیا جہاں اس کا نیک بیٹا بے ہوش پڑا تھا۔ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ رات گئے، جب نوجوان کو ہوش آیا، کچھ رات گزرنے کے بعد جب اس نوجوان کو ہوش آیا تو باپ نے ماجرا دریافت کیا کہ بیٹا تمہارا بے ہوش بدن اس فاحشہ اور اس بدکار عورت کے گھر کے باہر کیسے پڑا تھا؟ نوجوان نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ باپ نے پوچھا بیٹا تو نے کون سی آیت تلاوت کی تھی؟ بیٹے نے جیسے ہی وہ آیت دوبارہ تلاوت کی تو ایک بار پھر اس بیٹے پر، اس نوجوان پر خوف خدا کے سبب لرزہ طاری ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن خوف خدا کے سبب اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔
یعنی وہ اسی آیت کی اثر سے، اس آیت کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف کا جو غلبہ ان پر ہوا، اس سے ان کی روح نکل گئی۔ باپ نے راتوں رات غسل و کفن دے کر کے اس نوجوان کو دفنا دیا۔ صبح جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاً اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور شکوہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تمہارا نوجوان بیٹا جو اتنا عبادت گزار تھا، ریاضت گزار تھا، اتنا مجاہدہ کرتا تھا، اس کے انتقال پر تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ اس کے والد نے رات کا عذر پیش کیا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین رات کا وقت تھا اور میں نے رات کو آپ کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیک پرہیزگار نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے۔ اس سے مخاطب ہو کر، صاحب قبر اس نوجوان سے مخاطب ہو کر عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، اے فلاں، اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اس نوجوان نے جو انتقال کر چکے تھے وہ قبر سے جواب دیا، یا عمر قد آتانیہما ربی عز و جل فی الجنت مرتین۔ اس نوجوان نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میرے رب عز و جل نے مجھ پر اپنا فضل و کرم فرماتے ہوئے 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ الحمدللہ 2 جنتیں اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق عطا فرما دیا ہے۔ یہ واقعہ کا حوالہ آپ نوٹ کر لیں، یہ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 450 میں یہ واقعہ الحمدللہ موجود ہے۔ غور کیجئے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عظمت و شان ہے کہ یہ قبر میں جو نوجوان ہے آپ اس کو پکار رہے ہیں، اور وہ نوجوان بھی کس شان کا مالک ہے کہ الحمدللہ وہ بھی اپنے قبر سے حضرت عمر فاروق اعظم کی پکار کا جواب دے رہے ہیں۔ یہاں کئی باتیں سمجھ میں آئی، ایک تو عمر فاروق اعظم کی شان سمجھ میں آئی، دوسری اس نوجوان کی شان بھی سمجھ میں آئی، اور تیسری بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کے پاس جانی چاہیے۔ جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اس نوجوان کا انتقال ہوا، دفنا دیے گئے، تو آپ ان کے والد کے پاس گئے، پہلے تو تعزیت کی، اور تعزیت کرنے کے بعد شکوہ کیا، شکایت کیا کہ تمہارا بیٹا نیک تھا، مجھے اس کے جنازے میں شرکت کی خواہش تھی، تم نے مجھے اطلاع نہیں کی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ نیک لوگوں کی جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب بندے کہیں انتقال کی خبر ملے، کہیں کسی پر عالم دین کے انتقال کی خبر ملے، تقوی شعار پرہیزگار کی انتقال کی خبر ملے، تو بالخصوص ان کے جنازے میں جانی چاہیے، چونکہ احادیث پاک میں ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو مرنے کے بعد سب سے پہلا تحفہ یہ عطا فرماتا ہے کہ ان کے جنازے میں شریک ہونے والے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو نیک لوگوں کے جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے، اور نیک لوگوں کی قبروں پر بھی جانی چاہیے۔ یہ بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے سمجھ میں آئی، اور بڑی اہم بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کا خوف بہت اہم ہے۔ جس بندے کے میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کے سینے میں خوف الہی ہوتا ہے، وہ گناہوں کی طرف بڑھتا نہیں ہے۔ گناہوں کے پاس اگر کسی وجہ سے پہنچ بھی جائے تو خوف الہی ان کے قدم کو گناہوں سے کھینچ کر کے لے کر کے آتی ہے۔ اس لیے اپنے دلوں میں خوف الہی کو بیدار کیجئے، اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں جگہ دیجئے۔ جتنا خوف الہی دل میں زیادہ ہوگا آپ گناہوں سے اتنے ہی بچتے رہیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے اوپر 26 ذی الحجہ کو حملہ ہوا تھا، 1 محرم کو آپ کا وصال ہوا، شہید ہوئے۔ ہم اسی سلسلے کی کڑی ذکر عمر فاروق اعظم کے سلسلے میں آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی محفلوں کو درود شریف پڑھ کر اور ذکر عمر کر کے سنوارا کرو۔ اتنی اہمیت ہے ذکر عمر کی، بس یہی ذکر عمر ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ خود بھی سنیے گا، دوسروں تک بھی پہنچائیے گا، تاکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر عام سے عام تر ہو۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔